یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوز اینڈ ریویوز۔ میں ہوں سید حسن وقار اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سید آصف علی۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہترین، اللہ کا شکر۔ آج مبارک ہو، رمضان کا پہلا دن ہے۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور ہمارے ناظرین کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے، جس طرح آج پہلا دن ہے رمضان کا، تو وفاقی کابینہ کا بھی پہلا دن ہے۔ کل اجلاس ہوا، کل وزراء نے حلف اٹھایا اور کابینہ کا اجلاس بھی منعقد ہوا۔ تو آج ایک نیا دن تھا کابینہ کے ارکان کے لیے۔ اب وہ اپنی وزارتوں میں کیسی ان کی کارکردگی آئندہ دنوں میں سامنے آتی ہے، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹاسک جیسے دیا گیا کہ بہت سخت ٹاسک ہے، اور آپ نے بڑی سختی سے تمام جو تجاویز ہیں ان پہ اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا کر اپنی توانائیاں صرف کر کے اس ٹارگٹ کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جو وزراء کے نام کابینہ میں شامل ہوئے ہیں، ہمارے شاہ صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان وزراء کے بارے میں کہ ان سے کیا امید ہے ان کو کہ اپنے جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے یا توقعات ان سے قائم کی گئی ہیں، وہ پورا اتر سکیں گے ان پہ یا نہیں؟ جی شاہ صاحب۔ حسن وقار، تو آپ سے بڑی اچھی بات کی۔ کابینہ کا اجلاس کل ہو گیا، پہلی میٹنگ بھی ہو گئی اور حلف بھی اٹھا دیا گیا۔ 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے حلف لیا، اور تمام جو اس وقت کابینہ کے ارکان ہیں ان سب کو تقریباً پورٹ فولیو مل چکا ہے کہ کس کے ذمہ کون کون سی وزارت ہے اور اس پہ کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے، بڑی اچھی کمپوزیشن ہے۔ لیکن باہر اس میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 افراد جو ہیں وہ کابینہ سے باہر سے لے گئے ہیں، جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا، یا غیر منتخب افراد جو ہیں انہوں کو منتخب کیا گیا ہے کابینہ کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کابینہ چل سکے گی۔ اچھے پورٹ فولیو ان کو مل چکے ہیں، اور یہ بھی کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ اس کے اندر موجود ہے، اور ایک بہت بڑا اضافہ جو ہے جو بڑا سب کو اچھا بھی لگ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہے۔ جیسے میں کہوں گا پی ٹی آئی والوں کو برا لگ رہا ہے محسن نقوی کا جو انتخاب ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا اچھا لگ رہا ہے ان کو کہ محسن نقوی کا انتخاب جو ہے وہ ایک اچھا اور خوبصورت اضافہ ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کیا ثابت کرنے ہیں کہ واقعی یہ اچھے وزیر داخلہ ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک دوسری بات جو بعض ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بھی وہیں سے فیصلے ہے کہ جہاں سے وزارت خارجہ کے فیصلے آتے ہیں، اور وہیں سے وزارت داخلہ کے داخلے جو فیصلے ہیں یہ بھی کہیں اوپر سے ڈکٹیٹ ہوں گے، اور یہ دیکھنا پڑے گا۔ اس طرح اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی غیر منتخب افراد میں شامل ہیں، ان کی لسٹ بھی، وہ ایک اچھے بینکار ہیں، بڑا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کیا معیشت کے اندر جتنے بھی وزراء آتے ہیں وزارت خزانہ کے طور پہ، کیا وہ سارے بینکر ہی آتے ہیں، اور کیا بینکر کوئی اچھا ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکر تو صرف آپ اوپر نیچے کرتا ہے کہ منافع کیسے لینا ہے، منافع کیسے پے کرنا ہے، قرضہ کیسے لینا ہے اور قرضہ کیسے دینا ہے۔ چونکہ عام طور پہ ہماری ابھی تک کی جو پریکٹس ہے وزارت خزانہ کے حوالے سے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، چاہے اس سے پہلے سرفراز عزیز صاحب ہوں، یا جو بھی پہلے ہیں، ان سب کو ٹارگٹ یہی دیا جاتا تھا کہ باہر سے کتنے پیسے لے کے آؤ گے اور باہر سے کتنے پیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں اضافہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ بنے ہیں، ان کو بھی تقریباً یہی ٹاسک دیا جائے گا کہ وزارت خارجہ کے شیلٹر کے اندر رہتے ہوئے وہ بیرونی دنیا سے کتنے قرضے لے سکتے ہیں، کتنی اچھی خارجہ پالیسی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو قرض ہم نے لیے ہیں اور اس کے اوپر جو سود عائد ہوتا ہے وہ بھی ہم ادا کرنے کے لیے قرض دوسرے ممالک سے لیتے ہیں، تب ہی ہم وہ سود کی جو رقم ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں یہی کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ناگزیر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جلد سے جلد وہ چلے جائیں اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ڈیمانڈ کریں، مزید قرضہ لیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تو عوام پہ بوجھ اور نہیں بڑھ جائے گا؟
حسن کا طلاب صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ابھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا. جو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, جو ریزروز ہیں وہ انتہائی کم صورتحال, کم ترین سطح پہ ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے اور آئندہ چند مہینوں کے اندر ہمیں بہت بھاری قسطیں دینی ہیں. اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ہم IMF سے قرضے لیں یا ان کو رول اوور کریں. اگر رول اوور کریں گے تو کچھ تھوڑا سا سانس حکومت کو مل جائے گا, موقع مل جائے گا تھوڑا سا سانس لینے کا. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ IMF کے پاس جایا جائے, جتنی جلدی جایا جائے گا اتنی جلدی ہمارا آنے والا بجٹ جو ہے وہ بہترین بنے گا. اگر وہاں پہ ان کا IMF کا قرضہ شامل نہ ہوا, نیا پروگرام شامل نہ ہوا, تو اس میں ہمارا بجٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. جیسے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے وہ بھی IMF کے ڈکلیریشن پہ بنتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ قرضے جو ہمارے ہیں بڑھنے کی بجائے کم ہو جائیں؟ کوئی ایسا آپ کو سائن نظر آتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو کل بھی وزیر پاکستان نے کہا یا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے مہنگائی کو ختم کرنا یا مہنگائی کو کم کرنا. تو وہ ایسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک باہر سے پیسے نہ آئیں, بھلے امداد کی شکل میں ہو, بھلے قرضے کی شکل میں ہو, بھلے کسی اور صورتحال میں ہو, گفٹ کی شکل میں ہو, تو تب تک ہم مہنگائی کو ہم کم نہیں کر سکتے, کیونکہ ملک کی وسائل یہ اجازت دیتے نہیں ہیں کہ کسی چیز کو کم کیا جائے. اگر آج آپ پیٹرول پہ 10 روپے کم کریں گے تو کئی فیس کرنا پڑ رہا ہے مراحل کو کہ اس کو کیسے کم کیا جائے 10 روپے. تو یہ بھارت بہت بڑی صورتحال ہے معیشت کی, اور اس معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے بھارت IMF کا سہارا بہت ضروری ہے. پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ایک بہت بڑا سہارا ملا تھا, امید پیدا ہوئی تھی کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا یہ پروجیکٹ. لیکن وہ جب اب پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا کہ بالکل ہی بند پڑا ہوا ہے وہ پروجیکٹ. ابھی اس کی ریوائیول کے لیے نیگوسیشن ہو رہی ہیں چین کے ساتھ. تو آیا مستقبل میں ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں سی پیک سے پاکستان کی معیشت پہ کیا مثبت اثر پڑا ہو؟ گوادر کا کہا جا رہا تھا, گوادر سے بھی وہ یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ عید آتی ہے تو بچوں کو عیدی دی جاتی ہے, ان کے ہاتھوں میں پیسے ہوتے ہیں. تو پاکستان اگر دیکھا جائے تو سی پیک کے بھی کوئی ثمرات نظر نہیں آ رہے, اور اس کے ساتھ گوادر اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنا اس پہ ہم فخر کر رہے تھے کہ یہ گوادر کا جو کی بندرگاہ ہے یہ پاکستان کی غربت کو مٹانے کا ذریعہ بنے گی. آیا آپ تصور کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے شاہ صاحب. اس وقت جو لیڈر ہے ہمارا اس وقت حکومت کا, حکومت سازی کے اندر, وہ ہے میاں محمد شہباز شریف, اور اس کے نیچے ایک 19 رکنی کابینہ جو کہ حلف اٹھا چکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب تک ہم بڑا انیشیٹو نہیں لیں گے تب تک ہم اس معیشت کو سنبھالنے نہیں دے سکتے. جیسے آپ کو مثال, آپ نے بڑی اچھی بات کی سی پی آئی کی وجہ سے کہ آپ کو چینجز آئیں گی, بالکل آئیں گی. جیسے آپ مثال دیں گے نہر سویز اس وقت دنیا کی کامیاب ترین نہر سویز ہے, جہاں پہ مصر کا بہت بڑا ٹول ٹیکس جو ہے وہ وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارا یہ بانجے سی پیک مکمل ہو جائے, جو کہ پہلے اگر چلتا رہتا تو 2030 میں یہ مکمل ہونا تھا, تو اس وقت اندازہ یہ تھا کہ جب 2030 میں یہ مکمل ہوگا سی پیک, تو تقریباً 50,000 ٹرک ایٹ اے ٹائم اس روڈ کے اندر موجود رہیں گے. اب 50,000 جو ٹرک ہوں گے ان کا ٹول ٹیکس کتنا ہوگا, اور اس کے ساتھ کتنے روزگار مہیا ہوگا. کوئی پینچر والا ہوگا, کوئی کھانے والا ہوگا, کوئی ہوٹل والا ہوگا. اس طرح بہت سے جو روزگار تھا وہ اس کے ساتھ چل سکے. یعنی دو باتیں کہہ رہا ہوں, ایک تو ٹول ٹیکس کٹا ہوگا پلس روزگار کٹا ہوگا. تو اس طرح سی پی آئی کی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ, اگر اس کو گزشتہ 4 سالوں کے اندر ڈسٹرب نہ کیا جاتا, بند نہ کیا جاتا, روکا نہ جاتا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک میں رکاوٹ آئی ہے, پروجیکٹ چل نہیں رہا, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ, یا چین کا بھی انٹرسٹ کوئی کم ہی ہو گیا تھا پروجیکٹ؟ دیکھیں, ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ تھا سی پیک سے, لیکن اگر فائدہ دیکھا جائے گلوبلی تو چائنا کا اس سے کہیں زیادہ فائدہ تھا. اس کو گرم پانی تک رسائی چاہیے تھی, جس کے لیے روس نے بھی ہمارے ساتھ کئی سال جنگ کی افغانستان کی صورت میں. تو اگر چائنا کا انٹرسٹ ہم سے کہیں زیادہ ہے تو چائنا چاہتا تھا کہ وہ بنے, جلد از جلد بنے, اور اسی لیے اس نے تمام مشینری پارٹ والی لگا دی تھی. اسی طرح اس نے موٹر جو ہے
پارٹ وائز اس کو شروع کر دیا کہ جلد از جلد یہ کمپلیٹ ہو تاکہ میرا جو سی پیک کا خواب ہے گرم پانی تک پہنچنے کا وہ جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو. لیکن جو کہ یہ رک گیا تو اس لیے جب وہ رک گیا تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا, تو اس وجہ سے چائنا کا ٹرسٹ کم ہو گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور میاں محمد شہباز شریف ان دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ سی پیک جو اپنے مراحل کو کمپلیٹ کرے تاکہ جلد یہ سسٹم شروع, چونکہ ہمیں یہاں سے ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی تیل کے ذخائر نکل آئیں گے, کوئی اور ایسا ہوگا. اور اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی سی پیک کے اندر بہت سے ممالک شامل ہونا چاہ رہے تھے. خود ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے روس, اس نے اس میں شامل ہونے کا عندیہ دیا اور اس میں شامل ہونے کے لیے کئی اس نے آفر بھی کی. تو یہ سی پیک واقعی ایک گیم چینجر ہے, اور اس کو جتنی جلدی کمپلیٹ ہوگا ہمارے ملک کی معیشت اور ہمارے ملک کے اندر روزگار بڑھے گا, اور اسی طرح مہنگائی اس طرح کم ہوگی. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس وقت پریشان نظر آ رہی ہے کہ ملک کی معیشت روز بروز گر رہی ہے, اور انہوں نے بھی ایک زرعی شعبے میں جو ترقی کا خواب, یعنی ہم زرعی ملک ہیں, پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم اجناس درآمد کرتے ہیں, تو اس پیش نظر انہوں نے بھی کوشش کی کہ ملک میں زرعی انقلاب لایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک اور رکاوٹ جو کہ کشیدگی کا سبب ایم کیو ایم جو جماعت ہے وہ بھی ایک یہ چونکہ ابھی اس وقت سارے ایک پیج پہ ہیں, پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں ان کا کی ہوتی تھی, چپکلش کی وجہ سے سیاسی کشیدگی رہتی تھی, تو اب تو یہ ایک پیج پہ ہیں سارے. اب کوئی بہتر ریزلٹ آئے گا؟ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, زرعی انقلاب آنا بہت ضروری ہے, لیکن ابھی تک اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں بنی, ابھی تک اس کی کوئی بنیادیں نہیں بنی. حالانکہ پیچھے دور میں میاں نواز شریف دور میں کہا گیا تھا کہ ہم سنہری انقلاب لے کے آئیں گے, لیکن سنہری انقلاب بیچ میں آ کے رک گیا, اور اس پہ کوئی فاؤنڈیشن نہ بن سکی, نہ بنیادیں بن سکی, جس کا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمیں نہ صرف زراعتی شعبے کو ہنگامی بنیادوں میں ترقی دینی ہے, بلکہ ہمیں انڈسٹری کو بھی ہنگامی بنیادوں میں ترقی دینی ہے. اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ ہمیں اس وقت ایگرو انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے. جب تک ایگرو انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک ہم نہ تو جہاں جو باہر سے منگاتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے, نہ ہی باہر ہم بھیج سکتے ہیں. اگر ہم ایگرو انڈسٹری کا جو انقلاب ہے, ریولیوشن ہے, اس کو ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نہ صرف ہم وہاں سے درآمدات کم کریں گے, بلکہ اس کو ہم دنیا کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور جب تک ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن نہیں آئیں گے, کم از کم ہم خود کفیل ہوں. جب تک ہم گندم میں, چاول میں, کپاس میں خود کفیل ہوں, بلکہ اس کے ساتھ ہم ویلیو ایڈڈ اس کو جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم کپاس کا ایک بڑا ہوا جو بحری جہاز ہے وہ دے دیتے ہیں, اس کے بدلے میں چند شرٹیں, چند پینٹیں, چند سوٹ لے لیتے ہیں. اگر ہم اس کو ریفائن کریں گے, اس کو خود ہم اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے, خاص طور پہ گارمنٹس کی انڈسٹری کریں, جیسے میں نے کپاس کی مثال دی, تو ہم بہت زیادہ فائدے لے سکتے ہیں. اس طرح گندم کی ہے, گندم کو ہم ریفائن کر کے اس کی پروڈکٹ بنا کے, جیسے میں نے لفظ استعمال کیا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ, جب تک ہم نہیں بنائیں گے ہم صنعتی انقلاب نہیں لا سکتے, اور اسی طرح ہم نہ زرعی انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن آنے والا وقت دیکھے گا کہ ابھی جو کل کابینہ بنی ہے اس میں بھی ہمیں زراعت کی وجہ سے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہمارے تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں. وہ امید انہیں بھی ہے کہ یہ دھرتی زرخیز ہے اور اس سے ہمیں اچھا پھل ملے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی دیکھنی جو غلطیاں ہیں ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. ہماری یوٹیلیٹیز جو ہیں ان کی قیمتیں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں گی تو ہم کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں اپنے پروڈکٹس, کیونکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب دیکھتے ہیں, یہ کابینہ بن گئی ہے, یہ حکومت مکمل ہو گئی ہے. زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کیا کرتے ہیں, عوام کو خوشحالی کی طرف لے کر جاتے ہیں, یا ہم تو یہی یا والا کہانی تو اب وہ گنجائش نہیں رہی ہے.
ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو اور ملک مشکلات سے باہر نکل آئے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.